رات اپنی سیاہ چادر پورے گاؤں پر پھیلا چکی تھی۔ ہوا میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے وقت بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ دور مسجد کی مینار سے عشاء کی اذان کی ہلکی سی بازگشت ابھی تک فضا میں تیر رہی تھی، مگر اس اندھیرے میں ایک کچی سی جھونپڑی کے اندر ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا، کمزور مگر بجھا نہیں تھا۔ وہ چراغ صرف تیل سے نہیں جل رہا تھا، وہ جل رہا تھا ایمان سے۔ اس جھونپڑی میں ایک غریب عورت رہتی تھی، نہ اس کے پاس دنیا کی دولت تھی، نہ سہارا دینے والا کوئی مضبوط کندھا۔ شوہر کو دنیا چھوڑ سال ہو چکے تھے اور اولاد بھی قسمت کی نذر ہو چکی تھی۔ گاؤں والے کبھی ترس کھا لیتے، کبھی نظر انداز کر دیتے، مگر وہ عورت، اس کے لبوں پر شکوہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہوتے، مگر دل میں اللہ پر یقین کامل ہوتا۔ وہ ہر رات اپنے رب سے سرگوشی کرتی، یا اللہ تو کافی ہے۔ اس کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، ایک پرانا قرآن پاک اور دوسرا صبر، مگر اسی رات قسمت نے ایک اور باب لکھنا تھا۔ گاؤں کے کنارے دو چور چھپے بیٹھے تھے، کئی دنوں سے ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا تھا۔ بھوک نے غیرت کو دبا دیا تھا اور شیطان نے وسوسوں کو آواز دے دی تھی، آج جو بھی گھر ملے گا خالی نہیں چھوڑیں گے۔ مگر تقدیر انہیں کہاں لے جا رہی تھی، ایک محل کی طرف یا اس غریب عورت کی جھونپڑی کی طرف؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ آج کی چوری ان کی زندگی کا رخ بدل؟ کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو وہ کمزور سمجھ رہے ہیں وہاں ایمان کی دیواریں کھڑی ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ آج وہ دولت نہیں، ہدایت لینے جا رہے ہیں؟ رات گہری ہو گئی، ہوا تیز ہونے لگی اور دو سائے آہستہ آہستہ اسی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ایک کمزور عورت اپنے رب پر توکل کیے سو رہی تھی۔ چراغ ابھی تک جل رہا تھا، مگر سوال یہ تھا، کیا اس رات وہ چراغ بجھ جائے گا کیا، یا دو اندھیری روشنی مل جائے گی؟ یہ کہانی صرف ایک چور کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے صبر کی، اس مقام کی جہاں آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں، یہ کہانی ہے توبہ کی، جو سب سے بڑے گناہ گار کو بھی ولی بنا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کس طرح ایک بے سہارا عورت دو سخت دل چوروں کا نصیب بدل دیتی ہے، کس طرح بھوک ہار جاتی ہے اور ایمان جیت جاتا ہے، کس طرح سجدے میں بہانے والے آنسو تقدیر کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو ہونے والا ہے وہ دل کو ہلا بھی دے گا اور روح کو جگا بھی دے گا۔ چراغ ٹمٹما رہا تھا، قدموں کی چاپ قریب آ رہی ہے اور تقدیر دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ کیا ہوگا آگے، یہ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ اصل موضوع ابھی باقی ہے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر بادلوں نے چاند کو بھی چھپا لیا تھا اور پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ دیتی تھی۔ گاؤں کے ایک کونے میں مٹی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت پر پرانے ٹین کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو ہوا چلنے پر ہلکی سی آواز کرتے تھے۔ اسی جھونپڑی میں وہ غریب عورت رہتی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، شوہر کئی سال پہلے بیماری سے دنیا سے چلا گیا تھا، اس کے بعد زندگی جیسے رک سی گئی تھی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ۔ وہ کبھی لوگوں کے کپڑے سی دیتی، کبھی کسی کے گھر کی صفائی کر دیتی، جو تھوڑا بہت مل جاتا اس سے گزارا ہو جاتا تھا، مگر فاطمہ کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ وضو کرتی، دو نفل پڑھتی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتی۔ اس رات بھی وہ اپنی پرانی سی چٹائی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے قرآن پاک رکھا تھا، چراغ کی مدھم روشنی میں وہ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہی تھی، اس کی آواز میں عجیب سی سکون تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، مگر تیرا بھروسہ میرے دل میں مضبوط ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹپک کر چٹائی پر گر گئے۔ فاطمہ کو کیا معلوم تھا کہ اسی وقت اس کی جھونپڑی کے باہر دو سائے آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں۔ وہ دو چور تھے، ان میں سے ایک کا نام کریم تھا اور دوسرے کا نام سلیم، دونوں کئی دنوں سے بھوکے تھے، شہر میں چوری کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، کریم لگتا ہے یہ جھونپڑی خالی ہے، یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ کریم نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، جلدی کر، کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچ گئے، دروازہ لکڑی کا پرانا سا تھا اور پوری طرح بند بھی نہیں تھا۔ کریم نے آہستہ سے دھکا دیا، دروازہ آہستہ سے کھل گیا، دونوں چور دبے قدموں اندر داخل ہو گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا وہ اچانک رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عجیب منظر تھا، وہ غریب عورت نماز میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ اگر میرے گھر میں کچھ نہیں آیا تو میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایمان دیا ہے، بس میرے ایمان کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ یہ الفاظ سن کر دونوں چور ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ سلیم نے ایسے سے کریم کے کان میں کہا، یار یہ تو بہت غریب لگتی ہے، یہاں کیا ملے گا؟ مگر کریم نے سرگوشی کی، چپ رہ، پہلے دیکھ تو لے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آج کی یہ چوری ان کی زندگی کی آخری چوری ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اس جھونپڑی میں سونا یا پیسہ نہیں تھا، مگر یہاں ایک ایسی چیز تھی جو دل بدل دیتی ہے، ایمان۔ اور اگلے ہی لمحے ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس نے دونوں چوروں کی روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ کیا تھا؟ رات ابھی بھی گہری تھی، جھونپڑی کے اندر
چراغ کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور باہر ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ فاطمہ ابھی تک دعا میں مصروف تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں مگر تو سب کچھ ہے۔ اگر دنیا والے میرا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی تو میرا رب ہے، مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ دروازے کے پاس کھڑے دو چور یہ سب سن رہے تھے۔ کریم کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے بولا، سلیم یار، یہ عورت تو بہت غریب لگتی ہے، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلیم نے بھی جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی، نہ کوئی قیمتی چیز، نہ پیسہ، نہ اناج کا ڈھیر، صرف ایک پرانی چٹائی، ایک چراغ اور قرآن پاک۔ سلیم نے سر ہلایا اور بولا، ہاں مگر ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ اسی لمحے فاطمہ نے دعا ختم کی اور آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس کی نظر دروازے پر پڑی، وہ چونک گئی۔ دروازے پر دو اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ فاطمہ نے چیخ نہیں ماری۔ وہ ڈری ضرور مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے ایسے سے کہا، تم کون ہو بیٹا؟ یہ سوال سن کر دونوں چور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نے امید نہیں تھی کہ عورت اتنی نرمی سے بات کرے گی۔ کریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم مسافر ہیں۔ سلیم نے فوراً بات سنبھالی، راستہ بھول گئے تھے اس لیے یہاں آ گئے۔ فاطمہ نے کچھ لمحے انہیں دیکھا۔ اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور مٹی کے برتن سے تھوڑا سا پانی نکالا۔ آؤ پانی پی لو، رات بہت ٹھنڈی ہے۔ یہ سن کر دونوں چور حیران رہ گئے۔ وہ عورت جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا وہی انہیں مہمان سمجھ کر پانی دے رہی تھی۔ سلیم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے پانی لیا مگر نظریں جھکا لی۔ کریم نے جھونپڑی کے کونے میں پڑی ایک ٹوکری دیکھی، اس میں صرف دو خشک روٹیاں تھیں۔ فاطمہ نے وہ ٹوکری اٹھائی اور دونوں کے سامنے رکھ دی۔ میرے پاس بس یہی ہے، اگر بھوک لگی ہے تو کھا لو۔ یہ سن کر دونوں چوروں کے دل میں جیسے رک گئے۔ وہ روٹیاں شاید اس عورت کی آخری خوراک تھی۔ کریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچنے لگا، ہم یہاں چوری کرنے آئے تھے اور یہ عورت ہمیں اپنا کھانا دے رہی ہے۔ سلیم کے دل میں بھی طوفان اٹھنے لگا۔ کئی سالوں پہلی بار اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ کا دیا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ اسی وقت فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر میرے گھر میں دو مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے رزق کا انتظام بھی تو ہی کرے گا۔ یہ سنتے ہی دونوں چوروں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ مہمان نہیں تھے، وہ چور تھے اور پہلی بار انہیں اپنی زندگی پر شرم آ رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو ان دونوں کے دل ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ کیا تھا؟ جھونپڑی کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی دیواروں پر ہلکے سائے بنا رہی تھی۔ باہر رات اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے دونوں آدمیوں کے سامنے دو خشک روٹیاں رکھ دیں۔ بیٹا، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ کریم اور سلیم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے دلوں میں عجیب سی شرمندگی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ عورت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا اور وہ اپنی آخری روٹیاں بھی انہیں دے رہی تھی۔ سلیم نے آہستہ سے روٹی ہاتھ میں لی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کریم کے دل میں جیسے طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہم چوری کرنے آئے تھے اور یہ عورت ہمیں مہمان سمجھ کر کھانا دے رہی ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ الفاظ سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کئی سالوں سے ایسا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک سلیم نے روٹی نیچے رکھ دی۔ اس کا دل بوجھ سے بھر گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اماں، ہم مسافر نہیں ہیں۔ کریم چونک گیا، سلیم تم کیا کر رہے ہو؟ مگر سلیم اب رک نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، ہم دونوں چور ہیں، ہم یہاں چوری کرنے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی جھونپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کریم نے نظریں جھکا لی، وہ بھی شرمندگی سے زمین پہ گر گیا۔ چند لمحے تک فاطمہ خاموش رہی، پھر اس نے ایسے سے کہا، اگر تم چور ہو تو میرے بھی مہمان ہو۔ یہ سن کر دونوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ عورت چیخے گی یا انہیں بھگا دے گی، مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، صرف شفقت تھی۔ فاطمہ نے نرم آواز میں کہا، بیٹا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ سن کر سلیم زاروں کی طرح رونے لگا۔ اماں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹے، جھوٹ بولا، ظلم کیا۔ کریم بھی خاموش نہ رہ سکا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ ہمیں کیا لگتا تھا دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، مگر آج لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر دل سے توبہ کر لو تو اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں چور زمین پر بیٹھ گئے، ان کے دل میں جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ سلیم نے کانپتی آواز میں کہا، اماں، کیا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا؟ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اللہ تو اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے پلٹ آئے۔ یہ سن کر دونوں چوروں کے دل میں امید کی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ اسی لمحے فاطمہ نے کہا، اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ دعا کرو۔ وہ تینوں زمین پر بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر تیرے بندے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دے، ان کی زندگی بدل دے اور انہیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ دعا سن کر دونوں چور ایسے رو رہے تھے جیسے برسوں کا بوجھ ان کے دل سے نکل رہا ہو۔ اس رات دو چور کے دل زندگی بدلنے والے تھے، مگر تقدیر نے ان کے لیے ایک اور حیران کن فیصلہ بھی لکھ رکھا تھا، ایسا فیصلہ جو اگلی صبح ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ کیا تھا؟ رات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مشرق کی طرف سے ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ جھونپڑی کے اندر تینوں ابھی تک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے دعا ختم کی تو ماحول میں عجیب سا سکون پھیل گیا۔
سلیم اور کریم کے دل جیسے ہلکے سے ہو گئے تھے۔ برسوں بعد انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سینے سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ سلیم نے عائشہ سے کہا، اماں آج سے ہم چوری نہیں کریں گے۔ کریم نے بھی سر ہلایا، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، بس اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازے پر دستک ہوئی، تینوں چونک گئے۔ فاطمہ عائشہ سے دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھولا۔ باہر گاؤں کا ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ساتھ ایک گورا گاری بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوری اور چند تھیلے تھے۔ فاطمہ حیران ہو کر بولی، بھائی آپ؟ وہ آدمی مسکرا کر بولا، فاطمہ بہن، آج صبح شہر سے ایک امیر تاجر آیا تھا، اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے صدقہ بھیجا ہے۔ سن کر فاطمہ حیران رہ گئی۔ آدمی نے بوری اندر رکھتے ہوئے کہا، یہ آٹا ہے، چاول ہیں، کچھ کپڑے بھی ہیں اور تھوڑے پیسے بھی ہیں۔ یہ سن کر سلیم اور کریم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں فوراً رات والی دعا یاد آ گئی جب فاطمہ نے کہا تھا، یا اللہ، اگر میرے گھر میں 2 مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے رزق کا انتظام بھی تو ہی کرے گا۔ اور واقعی اللہ نے صبح ہوتے ہی رزق بھیج دیا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ آدمی سامان رکھ کر چلا گیا۔ جھونپڑی کے اندر چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر سلیم نے عائشہ سے کہا، اماں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لی۔ کریم نے بھی سر جھکا لیا۔ ہم نے پوری زندگی غلط راستہ چنا مگر اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پھر اس نے آٹے کی بوری کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، آج سے تم دونوں بھی محنت کرو، حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ سلیم اور کریم نے عزم سے کہا، اماں، ہم آج سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں ابھی ایک اور آزمائش آنے والی ہے، ایک ایسی آزمائش جو ان کی توبہ کی سچائی کو پرکھنے والی تھی۔ وہ کیا آزمائش تھی؟ صبح پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ سورج کی نرم روشنی جھونپڑی کے اندر آ رہی تھی۔ فاطمہ چولہے کے پاس بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی اور سلیم اور کریم خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں عجیب سا سکون تھا مگر ساتھ ہی ایک نیا خوف بھی تھا۔ وہ خوف تھا اپنی نئی زندگی کو سنبھالنے کا۔ کریم نے ایسے کہا، اماں، آج سے ہم کام کریں گے، ہمیں کوئی حلال راستہ بتا دے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، محنت کرنے والے کے لیے اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے، بس نیت صاف رکھو۔ اسی وقت باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ گاؤں کے چند لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ چور چور! کسی نے رات کو گاؤں کے ایک بڑے گھر میں چوری کر لی۔ یہ آواز سنتے ہی سلیم اور کریم کے دل زور سے دھڑکنے لگے۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے کیونکہ گاؤں والے جانتے تھے کہ اکثر چوری کرنے والے باہر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ان پر شک ہو گیا تو کریم نے گھبرا کر کہا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم پہلے چور تھے تو؟ سلیم کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ فاطمہ نے دونوں کو دیکھا اور نرمی سے کہا، ڈرو مت، سچ بولنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازہ کھلا اور گاؤں کے 4-5 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا۔ ایک آدمی نے سخت آواز میں کہا، فاطمہ، کیا تم نے رات کو کسی اجنبی کو دیکھا تھا؟ سلیم اور کریم کے دل جیسے رک گئے۔ اگر انہوں نے انہیں پہچان لیا تو؟ کریم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سلیم نے نظر جھکا لی۔ فاطمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سکون سے جواب دیا، ہاں، رات کو 2 مسافر میرے گھر آئے تھے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک گئے۔ کہاں ہیں وہ؟ فاطمہ نے سلیم اور کریم کی طرف دیکھا۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، یہ دونوں میرے مہمان ہیں۔ گاؤں والے نے غصے سے کہا، ہو سکتا ہے یہی چور ہوں۔ اب فیصلہ ہونے والا تھا۔ سلیم اور کریم سچ بتائیں گے یا خوف کی وجہ سے دوبارہ جھوٹ بولیں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا جو ان کی توبہ کی سچائی کو ثابت کرنے والا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے سلیم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ جھونپڑی کے اندر ماحول بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ غصے میں کھڑے تھے اور ان کی نظریں سلیم اور کریم پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی نے سخت آواز میں کہا، سچ سچ بتاؤ، تم دونوں کون ہو؟ سلیم کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ اگر وہ جھوٹ بول دے تو شاید بچ جائے، مگر پھر اسے فاطمہ کی بات یاد آئی، سچ بولنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ سلیم نے گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہم واقعی چور تھے۔ یہ سنتے ہی گاؤں والے غصے سے چیخ اٹھے، دیکھا، ہم کہہ رہے تھے۔ کریم نے بھی سر جھکا لیا، ہاں، ہم پہلے چور تھے، ہم نے بہت غلطیاں کی۔ لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر اسی لمحے فاطمہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ رکو! سب حیران ہو گئے۔ فاطمہ نے مضبوط آواز میں کہا، یہ دونوں رات کو میرے گھر آئے تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں چرایا۔ ایک آدمی نے غصے سے کہا، تمہیں کیسے یقین ہے؟ فاطمہ نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر چکے ہیں۔ گاؤں والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، ہم نے واقعی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اگر تم چاہو تو ہمیں سزا دے دو مگر ہم دوبارہ چوری نہیں کریں گے۔ کریم نے بھی کہا، ہم اب محنت سے حلال کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر گاؤں کے ایک بزرگ آگے آئے۔ انہوں نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ہمیں انہیں ایک موقع دینا چاہیے۔
کچھ لوگ اب بھی ناراض تھے مگر بزرگ کی بات کا احترام کرتے تھے۔ آخرکار سب نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک آخری موقع دیا جائے گا۔ سلیم اور کریم کی آنکھوں میں امید کی روشنی آ گئی۔ فاطمہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی دن گاؤں کے ایک کسان نے کہا، اگر تم واقعی کام کرنا چاہتے ہو تو میرے کھیت میں مزدوری کر سکتے ہو۔ یہ سن کر دونوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سلیم نے کہا، ہم پوری محنت کریں گے۔ کریم نے بھی وعدہ کیا، ہم ثابت کریں گے کہ ہم بدل چکے ہیں۔ اس دن سے دونوں نے نئی زندگی شروع کر دی۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتے، نماز پڑھتے اور فاطمہ کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی بدل چکے ہیں۔ مگر تقدیر ابھی ایک اور حیران کن خوشی ان کے لیے لے کر آنے والی تھی۔ ایک ایسی خوشی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کیا تھی؟ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں کی زندگی پہلے کی طرح چل رہی تھی مگر سلیم اور کریم کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جو لوگ پہلے ان سے ڈرتے تھے اب انہیں ان کی محنت اور ایمانداری کی مثال دینے لگے تھے۔ وہ دونوں صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے اور شام تک محنت کرتے۔ ان کے ہاتھوں میں اب چوری نہیں بلکہ محنت کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ ہر دن کے بعد وہ سیدھا فاطمہ کی جھونپڑی میں آتے۔ فاطمہ اب ان کے لیے صرف ایک عورت نہیں رہی تھی بلکہ وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈھل رہا تھا، سلیم اور کریم تھکے ہوئے فاطمہ کے پاس آئے۔ فاطمہ نے پوچھا، بیٹا آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ کریم مسکرا کر بولا، اماں محنت کی تھکن بھی عجیب ہوتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ فاطمہ نے دعا دی، اللہ تمہاری محنت میں برکت دے۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ جھونپڑی کے باہر جمع ہونے لگے۔ فاطمہ حیران ہو کر باہر آئی۔ گاؤں کے بزرگ نے مسکرا کر کہا، فاطمہ بہن ہم سب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ فاطمہ حیران ہو کر بولی، کیسا فیصلہ؟ بزرگ نے سلیم اور کریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان دونوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان واقعی بدل سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم گاؤں کے پاس ایک خالی زمین انہیں دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ وہاں اپنا چھوٹا سا گھر بنا سکیں اور کھیتی باڑی شروع کریں۔ یہ سن کر سلیم اور کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند مہینے پہلے وہ گاؤں والوں کی نظر میں چور تھے اور آج وہی لوگ انہیں عزت اور اعتماد دے رہے تھے۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی اور اماں فاطمہ کی دعا کی وجہ سے ہے۔ کریم نے بھی فاطمہ کے ہاتھ پکڑ لیے، اگر اس رات ہم آپ کے گھر نہ آتے تو شاید ہم کبھی نہیں بدلتے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جسے چاہا ہدایت دے دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم اور کریم نے اس زمین پر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ وہ محنت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور گاؤں میں نیکی کی مثال بن گئے اور فاطمہ وہ گاؤں میں صبر، ایمان اور دعا کی علامت بن گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی کہانی سناتے اور کہتے، یاد رکھو، ایمان اندھیرے کی روشنی میں بدل دیتا ہے، صبر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ سبق: اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ صبر اور ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک نیک دل انسان کئی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔